جو نگلیریا ہے بیسیکلی تو یہ ایک امیبا ہے, ایک پروٹوزوا ہم کہتے ہیں اس کو اپنی کلاسیفیکیشن میں, جو مائکرو بایولوجی سے کلاسیفائی کرتے ہیں سنگل سیل سمپلیسٹ آف دا مطلب کہ لیونگ اور پھیلتا کیسے ہے. ایکچولی یہ پرسن ٹو پرسن اس کی ٹرانسمیشن نہیں ہے, انسان سے انسان میں یہ نہیں پھیلتا ہے. یہ جو فریش واٹرز ہوتے ہیں, جھیل ہے جیسے, نہر ہے جیسے, سوئمنگ پولز جہاں پہ کلورین کا اچھا استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ نہیں. علامات بڑی سمپل سی ہیں, اسی لیے مس ہو جاتا ہے. پہلی چیز علامات کیا ہیں جی؟ بخار ہے, سر درد ہے, جسم میں درد ہے, ٹھیک ہے نا, گردن میں اکڑا ہوا ہے, یہ اس کی علامات ہیں. یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ایک ٹیک ہوم میسج ہے کہ وہ جو بھی پیشنٹ اس سادہ سمٹمز کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان سے وہ پوچھیں کہ جی کیا آپ نہر میں نہانے کے شوقین ہیں, آج کل نہا رہے ہیں؟ تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نمازی کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بڑی کلیئر بات ہے, بالکل کلیئر بات ہے. کلین واٹر یوز کیا جا رہا ہوتا ہے نا, کسی تالاب سے نہیں پانی لیا جا رہا ہوتا ہے جو کلین واٹر. ہیلو السلام علیکم ناظرین, میں ڈاکٹر ارماڈا, آپ دیکھ رہے ہیں QAS ہیلتھ. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. بات کرنے جا رہے ہیں نگلیریا وائرس کیا ہے اور یہ کیوں گرمیوں میں پھیل رہا ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ گرمی میں یا 65 ڈگری ٹمپریچر پہ اس کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے, فریش پانی میں ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو سوئمنگ پول کرتے ہیں یا کھلے پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, ناک کا ذریعے وضو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے کیسے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس کی شرح مواد کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کتنے فیصد جو لوگ اس سے ڈیتھ کا شکار ہو سکتے ہیں. تو آئیے, ہمارے کنسلٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ فار دا ٹائم. نگلیریا کے بارے میں تھوڑا ہم جاننا چاہ رہے ہیں. لوگ بہت پینک ہو گئے ہیں, آج کل کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مختلف ہاسپٹلز میں, اور کچھ شرح مواد بھی ہم نے ابھی دیکھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ نگلیریا کیا ہے؟ وائرس ہے یا کوئی امیبا ہے, پیراسائٹ ہے, کیا چیز ہے؟ وعلیکم السلام جی, شکریہ مدعو کرنے کے لیے, بلانے کے لیے. جو نگلیریا ہے بیسیکلی تو یہ ایک امیبا ہے, ایک پروٹوزوا ہم کہتے ہیں اس کو اپنی کلاسیفیکیشن میں, جو مائکرو بایولوجی سے کلاسیفائی کرتے ہیں سنگل سیل سمپلیسٹ آف دا مطلب کہ لیونگ آرگن. جو امیباز وہ ہیں جو بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ اس روئے زمین پہ جو پہلی لائف آئی تو وہ سنگل سیل اینیملز سے, امیبا ان میں سے ایک ہے. اور جو نگلیریا فلوری ہے جو یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے جس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ایک امیبا ہے. مطلب اس کی اگر ہم امیبا, دیر آر لاٹ آف امیباز, بے انتہا ٹائپ کے امیباز ہیں, لیکن اس کو جو نام دیا گیا وہ نگلیریا ہے. اچھا سر, یہ پیراسائٹ پھیلتا کیسے ہے؟ مطلب کہ عموماً ابھی سن رہے ہیں ہم کہ یہ پانی کے ذریعے پھیل رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی؟ اچھا, یہ پہلی چیز جو پہلے آپ نے پوچھا تھا میں وہ اس کو کلیئر کر دوں کہ یہ وائرس نہیں ہے, بیکٹیریا نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ چیز ہے امیبا. اچھا, پھیلتا کیسے ہے؟ ایکچولی یہ پرسن ٹو پرسن اس کی ٹرانسمیشن نہیں ہے, انسان سے انسان میں یہ نہیں پھیلتا ہے. اچھا, یہ جو فریش واٹرز ہوتے ہیں, جھیل ہے جیسے, نہر ہے جیسے, سوئمنگ پولز جہاں پہ کلورین کا اچھا استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ نہیں ہے. اور لیکن ہو سکتا بھی ہے, ویری ریئر, لیکن موسٹ آف دا ٹائمز اگر پول کے SOPs وہ فالو کر رہے ہیں تو وہاں پہ نہیں ہے. جو ہماری معاشی پلیسز ہیں یہ جیسے, بلکہ ہماری یہ جو ہیں جیسے جھیلیں ہیں, نہریں ہیں, جیسے کہ لاہور کی نہر ہے, اس میں لوگ, اور اس میں فریش واٹر ہونا چاہیے. ایک فریش واٹر کی جو ہوتے ہیں پول, یہ جیسے نہر ہے, یہ جھیل ہے, اور پھر وارم واٹر, اس میں یہ زیادہ گرو کرتا ہے, اور یہی سیزن ہوتا ہے جو آج کل کا سیزن. سر, یہ جان لیوا جو وائرس ہے اس پہ اگر ہم دیکھا جائے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ڈفرینشیٹ کرنے میں مشکل ہوتا ہے کہ آیا یہ بخار ہے یا واقعی یہ کوئی پیراسائٹ ہے. اچھا, علامات بڑی سمپل سی ہیں, اسی لیے مس ہو جاتا ہے. پہلی چیز علامات کیا ہیں جی؟ بخار ہے, سر درد ہے, جسم میں درد ہے, ٹھیک ہے نا, گردن میں اکڑا ہوا ہے, یہ اس کی علامات ہیں. یوزلی لوگ جاتے ہیں GP کے پاس, وہ ہسٹری اس طریقے سے شاید نہیں لے لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ویسے آئیڈیلی یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ایک ٹیک ہوم میسج ہے کہ وہ جو بھی پیشنٹ اس سادہ سمٹمز کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان سے وہ پوچھیں کہ جی کیا آپ نہر میں نہانے کے شوقین ہیں, آج کل نہا رہے ہیں؟ تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بارشوں کا بھی موسم ہے سر, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بارشوں کا کھڑا پانی اس میں بھی اس کی افزائش ہو سکتی ہے؟ اچھا, کیونکہ یہ زیادہ اچھا آپ کا مائکرو بایولوجسٹ آئے گا کیونکہ یہ فیلڈ اس کا ہوگا کہ یہ گرو کہاں کہاں ہوتا ہے. بینگ اے کلینیشین, ایک ڈاکٹر, میں آپ کو اس کی ٹرانسمیشن یا اس کی مینجمنٹ یا اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے اس پہ رہوں گا. اب یہ وہاں پہ اگر ہوتا بھی ہے تو ہمارے لیے اس لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی بھی بندہ اسے اپنے ناک میں نہیں ڈالے گا جو بارش کے پانی کو, انٹل انلیس کوئی بچہ جو ہے. لیکن جیسا انوائرمنٹ ہے اس میں وہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے امیبا سے ہی آگے بننا ہے. تو اگر وہ ایک چھوٹا سا جگہ ہے جو گھر کے ساتھ بھی اگر وہ اس سے کنٹامینیٹ ہو گئی ہے
تو پھر تو اس میں بھی پروڈیوس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ نمازی حضرات بھی پریشان ہیں کہ ناک میں پانی بھی وہ لیتے وضو کرتے ہوئے لے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ وضو میں ہم کیا کیا پیرامیٹرز کا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نمازی کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی کلیئر بات ہے, بالکل کلیئر بات ہے. کلین واٹر یوز کیا جا رہا ہوتا ہے نا, کسی تالاب سے نہیں پانی لیا جا رہا ہوتا ہے. جو کلین واٹر ہے جو آپ کے گھروں میں آ رہا ہے اس میں نیگلیریا نہیں پروڈیوس ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کیسز ہیں, لیکن بینگ مسلم میں اس چیز پہ بالکل بلیو نہیں کرتا کہ یہ وضو تو اٹ سیلف جو ہے یہ آپ کی کنٹامینیشن ختم کر رہا ہے. ڈفرینٹ بڑے ٹینکس میں پانی اکٹھا تو ہو جاتا ہے, وہ پھر پوری سپلائی بھی ہوتی ہے اس کی. تو دیکھیں کچھ عرصے کے لیے میں بتاتا ہوں, امیبا ایک جاندار ہے, اس کو فوڈ چاہیے. وہ جو میرا ذاتی خیال ہے وہ تالاب وغیرہ میں اس کا زیادہ ہے. اگر ٹینکس میں اگر وہ کنٹامینیٹ ہو گیا ہے تو ہو بھی سکتا ہے, لیکن آپ پھر اس خوف سے وضو کو نہیں چھوڑ سکتے. بڑی سے ایسے بھی کیسز ہوں گے جو ڈاکٹرز تک جاتے ہی نہیں ہوں گے نیگلیریا کے, اور لوگ بچ جاتے ہوں گے. پرابلم تو تب آتی ہے جب وہ ایک خاص حد تک انفیکٹ کر دیتا ہے برین کے کچھ پارٹس کو, اور اس کی جو النیس ہے جسے ہم کہتے ہیں پرائمری امیبک جو ہے میننجوانسیفلائٹس PAM, جو پرائمری امیبک میننجوانسیفلائٹس ہے, مطلب کہ برین تک جب یہ پہنچ جاتا ہے وایا نوز جاتا ہے. نوز کے اوپر ایک ریجن ہے جسے ہم کریبریفارم پلیٹ کہتے ہیں, ایک سیو ہے, ایک چھاننی ہے اللہ نے لگائی ہے جو دماغ اور ناک کے درمیان ہے, جس کے اندر سے نسیں گزر رہی ہیں جو اسمیل ہمیں سانس جو سونگھتے ہیں, یہ ایکچولی ان کے تھرو یہ ٹریول کر جاتا ہے. وہ ہڈی کے اندر ایک چھاننی ہے تو یہ اس رستے سے جاتا ہے, ناک اور جو برین کے درمیان میں چلا جاتا ہے. ہاں پھر وہاں چلا جاتا ہے, وہاں پہ یہ انفیسٹ کرتا ہے, اپنا کام کرتا ہے. لیکن ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, میبی انفیسٹیشن ان کو ہوتی ہے جن میں جنرلی قوت مدافعت کی کمی ہو. جیسے ہمارے انوائرمنٹ میں بے انتہا وائرسز ہیں, ہمیں کچھ نہیں کہتے ہیں, وہ تو ہماری باڈی خود ہی ہم کیونکہ ڈیفینس کر رہی ہوتی ہے. لیکن جو امیونو کمپرومائز ہے, جس کی قوت مدافعت میں کمی ہے, اس کو ریکرنٹ انفیکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ شرح مواد پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ابھی تک جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ ڈیتھ کی طرف ہی گئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے % اس کی شرح مواد؟ اچھا اس میں جو لٹریچر بتاتا ہے کہ جہاں پہ یہ ڈائگنوز ہوتا ہے نا وہاں تو یہ فٹل ہی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں, شاید یہ چیز ہیلپ فل ہو جائے. کیونکہ پرائمری النیس اگر کسی کو آئی ہے سر درد کے ساتھ, گردن میں اکڑاہٹ کے ساتھ, جسم میں درد کے ساتھ, وامٹنگ کے ساتھ, الٹی کے ساتھ, متلی کے ساتھ, اور وہ گیا اپنے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نے اس کی جنرل مینجمنٹ کی اور وہ ہیل ہو گیا ہے, تو وہ ایکچولی ڈائگنوز ہی نہیں ہوا نائگلیریا کے لیے. تو اس لیے وہ کیسز تو نکل گئے آپ کے پول میں سے ہی, یا آپ کے اس چنک میں سے ہی کہ جہاں سے ہم نے ڈیٹا لینا تھا. اب ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ ڈیٹا وہاں سے آتا ہے ایک مریض یہ پرائمری سمٹمز کو کراس کر کے سیکنڈری سمٹمز میں چلا جاتا ہے. سیکنڈری سمٹمز بڑی ہولناک ہیں. وہ کیا ہے جی؟ کنفیوژن ہے, آلٹرڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, بے چینی ہے, سمجھ نہیں آتی ہے, وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہے بندہ, کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے, ڈیلیریم ہوتے ہیں, پھر وہ جو ہے مدہوش ہوتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا, وہ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. تو ایکچولی آپ نے نام سنا ہوگا گردن توڑ بخار کا, میننجائٹس, وہ بیکٹیریا سے ہوتا ہے. بچوں میں ہوتا ہے زیادہ, بڑوں میں بھی ہوتا ہے, بوڑھوں میں بھی ہوتا ہے. یہ بھی وہی بیماری ہے. ایکچولی سمٹم سارے وہی ہیں کہ آپ کی جو پیشنٹ ہے اس کو یہاں پہ کھنچاؤ ہے اور خوف ہے لائٹ سے. جب یہ جاتا ہے پھر یوزلی نیورولوجی کے ڈاکٹر یا فزیشین یا ICU میں یہ جب پریزنٹ کرتا ہے تو جو وہاں پہ اٹینڈنگ فزیشین ہوتا ہے اسے یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا جو ہے نا پرابلم از سم تھنگ ود جو ہے آپ کا برین اور اس کے اپینڈیجز, اس کے ساتھ مسئلہ ہے. پھر ان کے پاس سب سے پہلا جو حل ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ CSF سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہوتا ہے, اس کو لیتے ہیں. مطلب کہ وہ پنکچر کرتے ہیں لمبر, مطلب کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں سے ایک مواد لیتے ہیں جو کہ برین اور حرام مغز کے درمیان ٹریول کرتا ہے, پانی ہوتا ہے برین کا, اور اس کو وہ بھیجتے ہیں اپنی مائکروسکوپی کے لیے. آئیڈیلی وہ جاتا ہے کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا ہے یا کیا ہے, اور بیکٹیریا تو کس طرح کا اور کس طرح کی دوائی سے مرے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی مائکروسکوپی بھی ہوتی ہے, مطلب کہ جو مائکرو بایولوجسٹ ہے وہ اس کو سلائڈ میں دیکھتا ہے, اور یہ جب وہ مائکروسکوپ میں سے دیتا ہے تو اسے وہ بڑی ٹپیکل سی شکل نظر آ جاتی ہے جو اگر آپ نیٹ پہ سرچ کرنا چاہیں بڑی ایزیلی آئیڈینٹیفائیبل ہے. ایون کہ 9ویں 10ویں کے جو لوگ بچے پریکٹیکل جب ہم کرتے تبھی ہم امیبا دیکھا کرتے تھے, تو وہ اس سے کوئی مختلف نہیں ہے, اسی جیسا ہی امیبا ہے, تو وہ اس کو نظر آ جاتا ہے. تو تب یہ ڈائگنوسس بنتی ہے کہ یہ پیشنٹ تو جو ہے PAM پرائمری امیبک میننجوانسیفلائٹس میں چلا گیا.
اچھا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ تک آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اتنی زیادہ کوانٹٹی آ گئی ہے اس کے برین میں اور حرام مغز میں کہ اب یہ مینج نہیں ہوتا, اسی لیے یہ کہا جاتا ہے نا, اسی لیے وہ فٹل ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ پھر اس کے لیے جو میڈیسنز دی جاتی ہیں وہ زیادہ تر اینٹی فنگل ہیں, حالانکہ یہ فنگس تو نہیں ہے, اینٹی پروٹوزوال ہیں, پروٹوزوا تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا, اینٹی مائکروبیلز دی جاتی ہیں. پھر بلڈ برین بیریئر ایک ایسا, ہم اس کو ایک کہتے ہیں کہ ایک بیریئر ہے جو کہ خون اور برین کے فلوئڈ کے درمیان موجود ہے, جو کہ چیزوں کو پاس نہیں ہونے دیتا, خون اور دماغ کے فلوئڈ کے درمیان. اس کا مقصد اللہ نے اسے رکھا انسان نے بہت زیادہ پروٹیکٹیو لیئر, ٹھیک ہے نا. لیکن میڈیسنز بھی پاس نہیں بعض وقت کر پاتی ہیں, پھر میڈیسنز بھی ایسی چاہیے جو اس کو پاس کریں. تو اس ٹائم پہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پیشنٹ جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی کوما اور پھر ڈیتھ کی طرف چلا جاتا ہے, مطلب ایک النس کی وجہ سے. بالکل. اور اب تھوڑا حفاظتی تدابیر کے حوالے سے سب سے ضروری ہے, کیونکہ اگر جو اس کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لیے بچنا بہت مشکل بہت ضروری ہے. اور حفاظتی تدابیر بھی کیا کیا احتیاط اس سیشن کا اگر ہم نچوڑ کہیں تو یہ کچھ الفاظ ہوں گے, میں 2 حصوں میں سے ڈیوائڈ کرنا چاہوں گا. کچھ ڈاکٹرز کے لیے, ہمارے جو فزیشینز ہیں, فزیشینز تو ہمارے سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ہمارے جی پیز ہیں, اور جو ہمارے دوسری جو ڈویژن ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں جو سوئمنگ کے شوقین ہیں, یا جو دیکھیں جی جتنے بھی لوگ آپ کے جنرل یہ نہا رہے ہیں نہروں میں, وہ تو اس ٹائم پہ اوائڈ کریں, اس میں تو کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. سوئمنگ پولز, ایسے سوئمنگ پولز جن میں پراپر کلورینیشن کی جا رہی ہے, ایس او پیز ہیں, وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک خاص شرح سے اس کی ریشو بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی روک دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے ایک دفعہ آئی تھی مسئلہ آیا تھا وبا کا, تو وضو کے لیے بھی ایک میرا خیال کہہ دیا گیا تھا کہ ناک میں پانی نہ ڈالیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو کہ اسے پتہ ہے وہ سوئمنگ کرتا ہے اور اس کو یہ علامات آتی ہیں جس میں سر میں درد, متلی, الٹی, ٹھیک ہے نا, اور یہ معدہ سے ریلیٹڈ اگر نہیں آ رہی, اسے پتہ ہے کہ اس کا پیٹ ڈسٹرب نہیں ہے, اور نیک میں اسٹفنس, گردن میں اکڑاؤ آ رہا ہے, تو یہ پرائمری سمٹمز ہوتی ہیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ جا کے اپنے پراپر فزیشین اچھے سے ملیں اور اسے بتائیں کہ میں نہاتا رہا ہوں, کیونکہ بعض اوقات وہ آپ سے ہسٹری میں یہ چیز نہیں پوچھ رہا ہوتا, پیشنٹ ہسٹری میں بتا بھی نہیں رہے ہوتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہی ہے, جو ٹیک ہوم میسج ہے, ایک تو اوائڈ کریں, نہر شہر میں نہانا تو بالکل اوائڈ کریں ان دنوں میں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو ڈاکٹر کو بتائیں کہ میں ایک ریگولر سوئمر ہوں, یا کہ میں نہر میں نہانے کا شوقین ہوں. جیسے ہم جاتے ہیں نہر سے گزرتے ہیں تو لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر ان کو کوئی ایسی علامات آتی ہیں تو جا کے بتائیں ڈاکٹر کو, تاکہ ڈاکٹر اس طرف اپنی توجہ مبذول کریں, کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کے اندر امیبا کا لوڈ کم ہے, اور وہ ایسا ٹائم ہے کہ وہ آپ کے سی ایس ایف میں آئے گا بھی نہیں, اسی لیے مس ہو جاتا ہے, اور اسی لیے ٹریٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اسی لیے جو ٹریٹ ہو جاتا ہے وہ کھاتے میں بھی نہیں آتا ہے کہ نیگلیریا کو مزید خوفناک بنا دیتا ہے. وہ جب ڈائگنوز ہوتا تھا تب وہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے کہ آپ پکڑ نہیں سکتے. اب ڈاکٹرز کے لیے یہ جو ہمارے جی پیز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں ان کے پاس ان پرائمری علامات کے ساتھ, سر میں درد کے ساتھ, گردن میں اکڑاؤ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہماری یہ متلی کے ساتھ وامٹنگ, تو پوچھ لیں کہ جی آپ سوئمنگ کرتے ہیں نہیں, ایک کویسچن ایڈ کریں اسے اپنے اس میں پرفارما میں ایڈ کریں, اپنے پریکٹس میں ایڈ کریں. تو بیسیکلی تو جو ڈاکٹر اس کا ایک کام ہے اس نے کنٹینیوسلی ایوالو کرنا ہے, نہیں تو وہ اور پرانا ہو جائے گا تو پھر وہ بن جائے گا کویک بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے اپنے آپ کو نئے نالج کے ساتھ اپڈیٹ کر کے رکھنا ہے. تو یہ 2 ہی ٹیک ہوم, ایک ڈاکٹر کے لیے کہ وہ اپنی ہسٹری میں اس چیز کو ایڈ کر لے, 1 سیکنڈ کا کویسچن ہے پوچھیں اس سے, اور جو مریض ہے اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جب اس علامات کے ساتھ آتا ہے وہ ڈاکٹر کو بتائے, اور اس سے پہلے یہ کہ وہ پریونٹ کرے اس کو, اس کی طرف جائے ہی نہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار دا ایکسپرٹ اوپینین. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر علی, جو کہ کنسلٹنٹ ENT اسپیشلسٹ, اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ نیگلیریا جو پیراسائٹ ہے اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے, اور اس سے حفاظتی تدابیر اپنا کر ہم کیسے بچ سکتے ہیں. تو آج کا شو امید کرتے ہیں آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر ارماڈا کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.